دین اسلام کو قبول کرنے اور دین اسلام کو پھیلانے پر بہت سے پیغمبروں اور صحاباؤں کو تکالیف دی گئی۔ کسی پر پتھر برسائے تو کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو قتل کرنے کی سازشیں کی تو کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ غرض تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے جن میں دین کے لیے بہت سی جانی و مالی قربانیاں دی گئی، لیکن پھر اللہ نے بھی ان کے مقام کو دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ آج کا واقعہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع میں ہی 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل گیا تھا۔ حضرت خباب ایک عورت کے غلام تھے۔ جب اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، وہ ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو بالکل ان کو مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا، یعنی کہ اپنی خوشی سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب و کتاب کی تیاری کرے اور گزارہ کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا کی رضا کے واسطے تھا۔ بحوالہ حکایت صحابہ۔